کہ شاید اب وہ 370 کو دوبارہ بحال کر دیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مودی کا اگر آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ، تو وہ اس نے کبھی بھی جو سٹیپ اس نے کبھی اٹھائے ہیں اس نے واپس نہیں لیے۔ 2,90,000 نان کشمیریز اگر ابھی تک آن پیپر وہاں پہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں تو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ جنرل امجد، آپ کے خیال میں 2 برس کے عرصے میں کسی کو اتنا ٹارچر میں رکھنا، وہاں مستقل آپ عوام کے اوپر ستم ڈھا رہے ہیں، آپ نے لیڈرشپ کو بند کر کے رکھا ہے، کیا اتنا پریشر ڈالنے کے بعد ان سے مل کے ان کی پلس چیک کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا سرنڈر کر رہے ہیں انڈیا کے آگے؟ دیکھیے، جن کو بلایا ہے وہ پرو انڈیا آپ کہہ لیجئے کہ پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ انڈین ایکشن کو اس کو ریزسٹ نہیں کیا، نہ ہی اس پہ پروٹیسٹ کیا اتنا۔ ان کی پروٹیسٹ یہی تھی کہ ہماری آپ نے اسمبلی کیوں ختم کی ہے، وہ تھوڑا بہت جو اٹانومی تھی اس میں وہ رہنے دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسمبلی کو بحال کرنے کی حد تک تو ان سے بات چیت ہوگی، اس میں حریت کے لوگ شامل نہیں ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا۔ نتیجہ یہ کہ کوئی مخالفت میں آواز اٹھنے والی نہیں۔ یہ ٹولہ وہی ہے گپکار ٹولہ جس کو کہ یہ برائب وغیرہ کر کے تو اپنی سپورٹ ان سے لیں گے، وہ پہلے بھی دیتے آئے ہیں۔ فاروق عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جب چھوڑا انہوں نے ڈیٹینشن سے نکالا تو اس وقت ہی اس کو غالباً یہ کہا گیا تھا کہ تیرے بیٹے کو چیف منسٹر یہاں بنا دیں گے اور تمہیں وائس پریزیڈنٹ لے لیں گے بھارت میں۔ تو بیٹس موجود ہیں لوگوں کے لیے اس طرح کی۔ محبوبہ مفتی، تو وہ محبوبہ مفتی جو ہے وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے رونا دھونا کرے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ مودی اپنے سٹیپس واپس نہیں لے گا۔ یہ جو ابھی کیا جا رہا ہے اس میں انہوں نے وہاں پہ جو ریفارمز اپنے طور پہ اپنے ذہن میں تھیں، مثال کے طور پہ آبادی کا تناسب بدلنا، وہ تو نہیں انہوں نے ختم کیا۔ ووٹنگ رائٹ ان لوگوں کو مل گیا، 35 لاکھ لوگوں کو انہوں نے باہر سے ہندو لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دے دیا، ان کو شہریت کے کاغذ ان کے پاس ہیں۔ تو اسی طرح کچھ نئی کانسٹیٹوئنسیز کریٹ کی جا رہی ہیں جس میں کہ لداخ اور کارگل کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ تو کشمیر کے اپنے ووٹ ویلی کے جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے جو مسلم میجورٹی ہے اس کے ہاتھ حکومت شاید نہ آئے، یا اگر آئے تو وہ کولیشن ہی بنا کے آئے ورنہ نہ آ سکے۔ تو یہ اس طرح کا ایک ڈیزائن ہے۔ سو یہاں پہ جو بڑا اس بارے میں بڑا چرچا ہے کہ شاید اب وہ 370 کو دوبارہ بحال کر دیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مودی کا اگر آپ دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ، تو وہ اس نے کبھی بھی جو سٹیپ اس نے کبھی اٹھائے ہیں اس نے واپس نہیں لیے۔ وہ اس کے پورے کانسیکوینسز برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن سٹیپس واپس نہیں لیتا۔ تو یہاں بھی وہ اسی چیز کو آگے بڑھائے گا جو آج دن تک وہ جس کو پروموٹ کر چکا ہے۔ کیا آپ کو کشمیر کی اسمبلی بحال ہوتی نظر آ رہی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بڑی ایسی سچویشن تھی جس میں ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے کشمیر کے معاملے پہ انڈیا کے ساتھ، اور اس کے بعد کیٹیگوریکلی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اب ایک دم سے سیز فائر اور اب ان لوگوں سے رابطے، لیڈرشپ سے رابطے، کیا یہ سب ایک ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کہیں بات چیت ہو رہی ہو، یہ ہو سکتا ہے، بالکل بات چیت تو ہوتی رہتی ہے نا، کسی سیکنڈ ٹریک پہ، تھرڈ ٹریک پہ، فرسٹ ٹریک پہ بات چیت ہو رہی ہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کی بحالی کا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مقبوضہ قیادت سے ایک قابض حکمراں بات کرنے جا رہا ہے، اس میں نتیجہ کیا نکلے گا آپ کا؟ کیا کشمیر میں ریفرنڈم شروع ہو جائے گا؟ میں خیال ہے وہ تو بات ہی نہیں ہوگی۔ جنرل صاحب نے بالکل کہا کہ مودی اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا، مودی جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ ایک اس میں اس کی ایک وہ آپ نگیٹو کہہ لیں پازیٹیو کہہ لیں، اس میں اس کی عادت ہے کہ وہ جو فیصلے کر لیتا ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا تھا ایک پروگرام میں ٹی وی کے، جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا، کہ میں کشمیر میں وہی کروں گا پرائم منسٹر بن کر جو میں نے گجرات میں کیا ہے، اور وہ کیا اس نے۔ ابھی تک لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بہار سے لوگ لائے جا رہے ہیں وہاں آباد کرنے کے لیے، اور آباد کر دیا گیا ہے۔ تو بالکل ڈیموگرافک چینج ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ہوگی نہیں، ہو گئی ہے۔ ان کو اپنے بینیفٹ مل چکے ہیں، لداخ کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں، ویلی کو وہ کچھ اور دینا چاہتے ہیں۔ حریت کانفرنس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، حالات وہی رہیں گے۔ ابھی ممکن ہے سردی گرمی چل رہی ہو، ابھی ممکن ہے خاموشی ہو، کرونا کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہوں، اور لیکن کوئی نہیں مانے گا اس بات کو، قبضہ کوئی نہیں مانے گا۔ وہ 370 کا مسئلہ ہو، 23 وغیرہ کا مسئلہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارا ایٹمی پروگرام بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط میسیج ہے، یہ میسیج بہت ہی غلط ہے کہ کشمیر ہمارا ایٹمی پروگرام کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے۔
یہ اینیمی اسپیسیفک ہے، اینیمی انڈیا ہے. ایبسلیوٹلی انڈیا باز نہیں آئے گا ایگزیکٹلی کے بعد بھی تھریٹ اسپیسیفک ہے یہ. اطہر 2 جولائی سے آن لائن ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دینے کی سروس کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کی باتیں ہو رہی ہیں، ناصر بیگ صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے، وہ آن لائن آپ ڈومیسائلس دے رہے ہیں. نان کشمیریز کو آپ آئیں جی یہاں کے شہری بن جائیں، زمین خریدیں، کاشتکاری کریں، بزنس کریں، جو مرضی کریں. اس کا مطلب ہے کہ 2,90,000 نان کشمیریز اگر ابھی تک آن پیپر وہاں پہ آن ریکارڈ آ چکے ہیں، تو ایک ہفتے میں ایک مہینے میں وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اب تو سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مودی نے یہ جو بلائی ہے اے پی سی، یہ انہوں نے بلائی کیوں ہے؟ اس اے پی سی کو بلانے سے پہلے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، امت شاہ جو وہاں کے ہوم سیکرٹری ہیں، ان کو ڈیٹیلڈ ایک بریفنگ دی گئی ہے، پریزنٹیشن دی گئی ہے، جس میں جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کے چیف، وہاں پہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں، ان سب نے ان کو پریزنٹیشن دی اور بتایا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بظاہر تو کنٹرول میں ہے، لیکن عوام کے اندر جو غصہ ہے، جب سے آپ نے آرٹیکل 370 کو 35A کو ختم کیا ہے، تو یہ لاوا زمین کے نیچے ابل رہا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے، کسی نہ کسی طرف ان کو مصروف کیا جائے. اب ان کو کس طریقے سے ان کا دل پہ لایا جائے؟ ماضی میں یہ جن کرداروں کو یوز کرتے تھے، جن سیاسی پارٹیز کو یوز کرتے تھے، یہ دوبارہ ان کو انگیج کر رہے ہیں. اب جب وہاں پہ کرفیو وغیرہ لگا اور یہی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہاں کی، اس کی گرفتاریاں ہوئیں، تو عام کشمیری نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. عام کشمیری کا تو یہ کہنا ہے کہ تم تو ویسے ہی پہلے ان کے ساتھی تھے، اب اگر تمہیں نظر بند کر دیا گیا ہے، ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، تو میری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ تو آپ کے ہی ساتھی تھے. لیکن انہی کے ذریعے، انہی کرداروں کے ذریعے دوبارہ وہ سچویشن کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ سچویشن کیوں خراب ہو رہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ڈومیسائل وہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، وہاں پہ ایک دم سے ڈیموگرافک چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو کشمیری رہتا ہے، جو آن دا گراؤنڈ کشمیری رہتا ہے، وہ اس ساری چینج کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے حقوق کو کس طرح سلب کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے اندر اضطراب ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے بلائی جا رہی ہے. جی زیم خان صاحب، جس طرح اطہر بات کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم اس کو کشمیری ایک عام سٹیزن کے اینگل سے دیکھیں تو یہ کیس بالکل وہی ہے جس طرح پیلسٹائن میں سیٹلمنٹس ہٹا کے مسلمانوں کی وہاں پہ پیلسٹائن اتنا سا رہ گیا ہے. کشمیر میں سیم فارمولا فالو ہو رہا ہے. خبریں وہاں سے کوئی آ نہیں رہی کیونکہ کمیونیکیشن بالکل کٹی ہوئی ہے کشمیر کی دنیا سے. آپ کے خیال میں وہاں ہو کیا رہا ہے؟ اور ایک عام سٹیزن کو جب یہ نظر آتا ہے کہ نئی آباد کاریاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، بالکل نان مسلم لوگ آ رہے ہیں، آپ کی ایتھنک اور ریلیجس مائنورٹی بن رہی ہے وہاں پہ جب آپ میجورٹی میں تھے، تو وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے؟ کیا وائلنس اور بڑھے گی وہاں پہ؟ دیکھیں، وائلنس تو بڑھ سکتی ہے، وائلنس تو بہت عرصے سے ہے، اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جد و جہد تو کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جد و جہد کا کیا نتیجہ نکلے گا. آپ دیکھیے، یہ جو 2019 کا الیکشن تھا، اس میں بی جے پی نے باقاعدہ الیکشن اپنے مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کریں گے. آرٹیکل 370 کو ہم نے تسلیم نہیں کیا پہلے بھی، لیکن ہمارے لیے جو سب سے خطرناک بات ہے اور جو کشمیریوں کے لیے سب سے خطرناک بات ہے وہ وہی ہے جو سب کولیگز نے کہی ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیا جائے. کیونکہ کشمیر صرف پہاڑوں کا، دریاؤں کا نام تو نہیں ہے، کشمیر تو کشمیری عوام کا نام ہے، جو ہماری محبت ہے، جس کی خاطر ہم 70 سال سے بھارت کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، وہ تو کشمیری عوام کی خاطر ہے نا. اور اگر کشمیری عوام کو ہی اقلیت میں بنا دیا جاتا ہے، ان کو اپنے گھر میں ہی اجنبی بنا دیا جاتا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ کشمیر کو کشمیریوں سے چھین لیا جائے گا اور کشمیر کو پاکستان سے بھی چھین لیا جائے گا. یہ تو پاکستان کے لیے ایک ورسٹ کیس سینیریو ایمرج ہو رہا ہے اور کشمیریوں کا سب سے بڑا نائٹ میئر جنم لے رہا ہے. اور پاکستان بظاہر کچھ نہیں کر پا رہا ہے، جس طریقے کی موبلائزیشن کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہا ہے، بھارت کا ہاتھ نہیں روکنا پا رہا ہے. دیکھیں، ہمارے لیے تو ریڈ لائن بنتی ہی یہی ہے کہ کشمیر کے اندر جب تک کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا، ڈیموگرافک تبدیلیاں نہ ہوں، لیکن وہ ہو رہی ہیں. اور جیسے دوستوں نے کہا کہ مودی جو ہے وہ یو ٹرن نہیں لیتا، مجھے نہیں لگتا کہ مودی اس پہ یو ٹرن لے گا، اور جیسے سب دوستوں نے کہا کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا. باقی انگیج کرنا ظاہر ہے، وہ انگیج تو اپنے مقاصد کے لیے کر